سر آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، پچھلی جو 16 ماہ حکومت رہی وہ بھی ایک طرز کی قومی حکومت ہی تھی، متعدد جماعتیں اس میں شامل تھی. اب جب وہ لوگ حکومت سے باہر آئے ہیں تو پھر اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی معیشت اس نے خراب کی، وزارت خارجہ اس نے خراب کی. تو یہ کیسے ہم انشور کریں گے کہ وہ جو حکومت آئے گی وہ پھر ان معاملات کے اوپر بعد میں بھی ساتھ ہی چلیں گے؟ اور دوسرا، کیا اس حکومت کے اندر آپ تحریک انصاف کا حصہ بھی دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ حقیقت میں آدھی اسمبلی کی حکومت تھی، وہ نیشنل گورنمنٹ نہیں تھی. اس میں 50% سے کے قریب جو ہے وہ 51% 2% جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھے وہ اس کا حصہ تھے، اور ایک میجر پارٹ اس میں سے مسنگ تھا. جس آئیڈیا کو ابھی میں لے کے چل رہا ہوں اس کی مثال جو ہے آپ کو برٹن میں ملتی ہے، جو کہ چرچل کی حکومت بنی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران. اس کی مثال جو ہے آپ کو ساؤتھ افریقہ میں ملتی ہے جو نیلسن منڈیلا نے بنائی تھی. اور یہ وہ حکومتیں تھی جس میں تمام پارٹیز اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والی پارٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی تھی. ان کی شکل یہ تھی کہ جو سب سے بڑی پارٹی تھی اس کے پاس پرائم منسٹرشپ گئی تھی، اور باقی پارٹیوں کے لیے جو کیبنٹ سائز تھا وہ ڈیفائنڈ تھا. جیسے اب میں نے اس میں سجیسٹ یہ کیا ہے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے وہ پرائم منسٹر اپنا لائے، لیکن 3 نام پیش کرے جس میں سے ایک کو اسمبلی منتخب کرے. دوسرا اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں 30 سے زیادہ وزیر نہ ہوں، اور یہ سب وزیر جو ہیں یہ اپنی کمپیٹنس کی بیس کے اوپر لیے جائیں. اور تیسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ اس کے 6 مہینے کے اندر اندر ملک میں تمام صوبوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ایک ہی قانون کے تحت کرائے جائیں، کیونکہ 76 سال سے تمام سیاستدانوں کو، الیکٹیبلز کو، لیڈروں کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا اختیار وہ لیتے رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے رہے ہیں. اگر کوئی محروم رہا ہے تو پاکستان کے عوام رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو اقتدار دلانے کے لیے اور پاکستان میں جمہوری عمل کو کنفرنٹریٹ سے نکالنے کے لیے یہ چیز اگر آپ نے کرنی ہے تو الیکشن سے پہلے آپ کو ایک میثاق پاکستان پہ دستخط کرنے پڑیں گے، جس میں سب پارٹیاں یہ اعلان کریں گی کہ الیکشن کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آ کے اکٹھے مل کے حکومت بنائیں گے جس کی پرائرٹی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا استحکام ہوگا. اور اس بنیاد پہ بننے والی حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کو گرا نہیں سکے گی، وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ نہیں کر مطلب جسے کہتے ہیں جلسے جلوس اور دھرنے نہیں کر سکے گی، اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنا سکے گی، کیونکہ آئندہ آنے والی حکومت بھی تو انہی میں سے کسی کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ اور بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کو ان کے اتحاد کی وجہ سے عزت ملے گی جو ان کی لوٹ مار کی وجہ سے اب تک ہمیں بےعزتی ملتی رہی ہے اس کے مقابلے میں. اور جی سر پلیز. آخری چیز یہ بھی کہ یہ سب کچھ اسی وقت ملک ممکن ہو سکے گا جب ملکی ادارے اور ملک کے سیاستدان اکٹھے مل کے اس میثاق پاکستان کو اون کرتے ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے کے اوپر چیک بنتے ہیں. اور یہ ابھی بھی تو دیکھیں نا، اگر جو معیشت بحال ہو رہی ہے وہ کون بحال کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے نا. تو لہذا آئندہ بھی اگر معیشت کو مستحکم رکھنا ہے اور سیاست کو بھی چلانا ہے اور انتخاب کو بھی چلانا ہے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بجائے پولیٹیکل مینجمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے.